بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا وإقام الصلاۃ، اور نمبر 3 وإیتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے جو کہ سب سے معتبر کتاب ہے قرآن شریف کے بعد۔ اس میں 5 ارکان اسلام بتائے گئے ہیں۔ کم از کم ایک مسلمان سے جس بات کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام کو جانتا اور اس پر عمل کرتا۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو دینی تعلیم پر مقرر ہیں، خواہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا والدین ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ یہ کم سے کم یہ باتیں تو بچوں کو سکھائیں، اور کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے یہ پوچھا جائے کہ اچھا بتاؤ 6 ارکان ایمان کیا ہے، اس کو پتہ نہ ہو، یا 5 ارکان اسلام کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ احادیث بڑی اہم ہیں اور اس کا علم ہر شخص کو ہونا چاہیے اور وہ بار بار یاد دہانی کرانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات گواہی دینا ہے۔ اب گواہی دینا یہ مطلب نہیں کہ ماننا تو پہلے میں آ گیا، 6 ارکان ایمان میں آ گیا۔ اس میں عمل ہے۔ پہلے اس میں ایمان تھے 6 ارکان ایمان میں، اب یہاں عمل ہے، اور عمل کیا ہے کہ ساری دنیا کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد لوگوں کو ہم یہ نہیں بتاتے تو ہم اس بات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ تبلیغ ہے کلمہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرو، سب کو بتاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر حدیث میں یہ الفاظ جب پڑھے جاتے ہیں تو یہاں بھی اس وقت بھی جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جس کتاب سے وہاں بھی اعراب غلط لگے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ لکھا ہے، لیکن یہ چونکہ پہلے اللہ خمسن آیا، اللہ کے نیچے تابع رہتے ہوئے یہ شہادتیں ہے، اور اسی طرح اقام الصلاۃ ہے، پھر ایتاء الزکوٰۃ ہے، پھر حج البیت ہے، اور صوم رمضان ہے۔ تو یہ عام طور پر غلطی ہے، اس چیز کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کی بات آئی ہے، اور نماز قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس دن سے انسان نے نماز شروع کی ہے توبہ کر کے، اس کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑے، اور اگر ایک بھی نماز چھوڑ جاتا ہے پچھلی ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی ایسی مجبوری ہوئی کہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکے، پھر اس کو دیر سے اگر پڑھنا ہے تو پڑھ کے تو استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشش بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی۔
پھر زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ اس کا نصاب مقرر ہے اور وہ ہے 7.5 تولے جو سونا ہے، خواہ وہ سونا ہو یا اس کی برابر رقم ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ پھر واجب ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے 2.5%، اور یہ ہر سال دینی ہے، یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ دینی۔ اب عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں اور ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں۔ اور رمضان اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے مہینہ کہ کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اگر تم فرض ادا کرو گے 70 گنا تمہیں ثواب ہوگا، تو اس لیے حساب کر کے تجھے زکوٰۃ دینی چاہیے، خواہ کسی کے پاس پیسے جمع ہیں یا کسی کے پاس زیورات۔ یہ تولہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ 11.7 گرام ایک تولہ میں ہوتا ہے، اس لیے گرام میں کسی نے حساب کرنا ہے تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ حج کرنا ہے، یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اگر انسان کو توفیق ہے۔ اب یہاں ان ملکوں میں بہت سے لوگ ہیں جن کو توفیق ہے، اور یہی بات ہے بعض لوگ عمرہ کر لیتے ہیں اور حج کی بھی توفیق ہوتی ہے تو وہ حج کی طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ فرض تو حج ہے۔ ہاں پاکستان والوں کو مشکل ہے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، لیکن جو برٹش پاسپورٹ والے ہیں یا اور مختلف ممالک کے ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور باقاعدہ جماعت سے اجازت ہے۔ مجھے بھی حضور اللہ تعالیٰ نے نصیب سے اجازت دے کے 2004 میں مجھے بھی توفیق مل گئی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بڑی یہ سعادت بھی ہے اور ایک فرض بھی ہے اگر توفیق ہے تو۔ پھر رمضان کے روزے ہیں، یہ تو الحمدللہ رمضان اس کو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے۔ اور جن کو مستقل بیماری ہے ان کا فرض ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اور یہاں کے لیے 2 پاؤنڈ فی روزے کے حساب سے فدیہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 5 ارکان پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔